تو یہ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ انسانی شکل میں حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے رب کے حکم کو اوبے کیجئے، یعنی اپنی جان میرے والے کرو۔ ان چلتا پھرتا بندہ ہوئے، انہوں نے کہا ہاں جی سر چلو تیاری جے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک تھپڑ مارا اس کو، اس کے سے اس کی آنکھ نکل گئی۔ اب ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ تو مس بیہیو نہیں کر سکتا تھا نا، اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر تھا وہ، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کے پاس واپس چلے گئے حضرت ملک الموت، کہا کہ یا اللہ مجھے اس بندے کے پاس بھیجا ہے جو مرنے کو پسند نہیں کرتا، مرنے کو تو کوئی بھی نہیں پسند کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے ریکویسٹ کی تو اللہ نے ان کی آنکھ ان کو واپس کر دی۔ تو وہ تو پیغمبر تھا نا، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پیغمبر کو اس وقت تک موت نہیں دیتا جب تک کہ اس کے سامنے یہ آپشن نہ رکھ دے کہ وہ چاہے تو اپنی امت کے پورے ٹینیور تک زندہ رہے۔ اور بخاری مسلم میں الفاظ ہے کہ نبی علیہ السلام کو بھی یہ آفر آئی تھی، لیکن آپ نے اللہ کو اللہم رفیق الاعلی کہہ دیا تھا، ورنہ آپ قیامت تک زندہ رہتے اپنے امت، آپ کی تو امت کا ٹینیور بھی لمبا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ تھپڑ مارا، وہ اللہ کے پاس گئے، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ نے آنکھ واپس کی، واپس ہے اور کہا اچھا اس طرح کرو، اللہ کو تو پتہ تھا بندہ ذرا جذباتی میرا ہی بندہ ہے، تو لہٰذا میرا بھی غصے کا برا نہ مانا کرے، منو اللہ نے بنایا، ہر بندے کی نیچر اپنی ہے۔ بہرحال اللہ نے فرمایا اچھا موسیٰ سے کہو کہ کسی بیل کی پشت پہ اپنا ہاتھ رکھے، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں گے نا اتنے سال اور زندگی بڑھ گئی۔ سر وہ تو سینکڑوں بال بنتے ہیں۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام یہ جب پیکج لے کے آئے نیا کہ حضرت پہلی تو معذرت ہوں اے پیکج ہے وہ تہاڈی مرضی ہے، دیکھو منی پھر موسیٰ دی گئی ہے، ہونا تو چاہیے تھا کہ جس نے مارا ہے اسے بدلہ لیا جاتا، دیکھو لاڈلا۔ تو انہوں نے کہا اچھا اتنے سال میں زندہ رہوں پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا پھر موت، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا مزہ تو چکھنا ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا جب اتنے سال بعد مرنا ہی ہے تو اب کیوں نہیں، جب یہ میں نے جام پینا ہی ہے موت کا۔ تو پھر انہوں نے کہا اے اللہ بس میں تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ مجھے ارض مقدس یروشلم کے قریب کر دے، میں اتنا قریب ہو جاؤں کہ وہاں سے اگر کوئی پتھر بھی پھینکے نا تو میری قبر تک پہنچ جائے، وہ مقدس زمین پہ۔ جیسے ہماری بھی خواہش ہوتی ہے بقیہ غرقت میں دفن ہو، مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جس نے مدینے کے مصائب پہ صبر کیا تو میں اس کا شفیع بنوں گا۔ ترمذی میں الفاظ ہے کہ ہو سکے تو مدینے میں مرو، جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اور بخاری میں حدیث ہے حضرت عمر کہا کرتے تھے اللہ مجھے شہادت کی موت دینا، اپنے رسول کے شہر مدینہ میں موت دینا۔ اللہ نے دونوں ان کی دعائیں قبول کر لی، کیونکہ سب سے پہلے شفاعت اہل مدینہ کی ہونی۔ دیکھ لے اس سے اسرائیل سے نہیں کہا کہ منو جا لین دے، اللہ سے ہی مانگا۔ تو اللہ نے ان کو قریب کر دیا، اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہ قریب ہوئے تو وہاں پہ ان کو موت دے دی، اور اگر میں چاہوں تو تمہیں سرخ ٹیلے کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی قبر بھی دکھا سکتا ہوں۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام گمنامی میں ایک قبر میں دفن ہے، کوئی مزار نہیں ہے سر۔ مزار یا لوگوں کا آنا اگر بزرگی کی دلیل ہو تو وہ بزرگ جس کا نام قرآن میں 125 دفعہ ہے موسیٰ علیہ السلام، اس کی قبر بھی ان نون ہے۔ ظاہر ہے جب وہ اکیلے وہاں پہ، بخاری مسلم میں صحیح مسلم میں دو حدیثیں ہیں، آپ نے فرمایا میں نے شب معراج سرخ ٹیلے کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اگر میں وہاں سے گزروں تو میں قبر بھی دکھا سکتا ہوں۔ اور اللہ کر رہے ہیں آخرت کی زندگی میں اس کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ واقعہ بالکل درست ہے۔ باقی وہ جب پیکج لے کے آیا تو پھر دیکھیں انہوں نے اس کی ڈیل صحیح طریقے سے کیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، پیغمبر ہیں، اور اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں۔